الرحیم، سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز۔ اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست جو ہیں وہ جہاں کہیں بھی ہیں خیر وفیت کے ساتھ ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، اور ہماری جو ویڈیو جو لیکچرز میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں یقیناً آپ اس کو جو ہے وہ بار بار سنتے بھی ہیں اور پھر اس پہ عمل بھی کر کے آپ ان چیزوں سے استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کے گھروں میں بیماریوں کا رجحان جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا کہنا ہے، جو آپ کا فیڈ بیک مجھے آتا ہے، آپ مجھے جو کال کرتے ہیں، آپ مجھے جو واٹس ایپ کرتے ہیں، اور اس میں اپنے جو آپ کے تاثرات ہیں جب وہ مجھ تک پہنچتے ہیں، آپ کے جو کمنٹس آتے ہیں، ان سے جو میں اخذ کرتا ہوں جو نتیجہ، وہی میں آپ کو واپس جو ہے وہ لوٹا رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے بلڈ یوریا کے حوالے سے کہ ہمارے جو بلڈ یوریا ہے یہ ٹاکسک ہے، یہ جسم کے اندر خون میں کیسے بڑھ جاتا ہے، اور بلڈ یوریا جو ہے اس کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کے کازز کیا ہیں، اس کے فیکٹرز کیا ہیں، اور خاص طور پہ جو گردے فیل کے پیشنٹس ہیں جن کا کڈنی فیلیئرز ہے، ان کے اندر جو ہے وہ بلڈ یوریا اور کریٹینائن اور یوریا نائٹروجن جو ہے یہ چیزیں ان کی خاص طور پہ جو ہے وہ بڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کا جی ایف آر جو ہے وہ آگے ڈے بائی ڈے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ نیچے آ رہا ہوتا ہے، اور ان کے گردے جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیشاب بنانا کم کرتے چلے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو بلڈ یوریا ہے ہم اس کو کیسے دیکھیں گے اور اس کے لیے ہمیں کیا جائزہ لینا چاہیے۔ بیسیکلی جو ہمارے گردے ہیں وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 2 کروڑ سے زیادہ مریض موجود ہیں جن کے گردے جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان کے خراب ہونے کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز کے اندر وہ بتا چکا ہوں کہ گردے جو ہیں وہ کن خوراکوں کی، کن چیزوں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ اس کا لنک جو ہے وہ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کے سامنے جو اس کا تھمبنیل آ رہا ہے ایک ویڈیو، پھر اس کے بعد جو دوسری ویڈیو ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم اس کا تھمبنیل بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرین پہ ہے۔ تو بہرحال آپ ان ویڈیوز کو جا کر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بلڈ یوریا ہے، کہ جو ہمارا بلڈ یوریا ہے وہ کیوں بڑھتا ہے اور اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں، اور یہ گردے فیل ہونے میں اس کا کتنا بڑا کردار ہے، یا گردے کے جو فلٹرز ہیں وہ کیوں اس کو جو ہے وہ صاف نہیں کر پا رہے ہوتے، اور وہ یہ خون میں اسی طرح سے یہ زہریلے مادے جو ہیں وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی جانب۔ دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گردہ فیل ہونے کی کیا وجہ ہے اور بلڈ یوریا جو ہے یہ کیوں بڑھ جاتا ہے۔ گردہ فیل ہونے کی بہت بڑی وجہ ناقص غذاؤں کا استعمال ہے۔ ہر مصنوعی کیمیکل جو بھی معقول و مشروبات، یعنی جتنے بھی ہمارے جو سافٹ ڈرنکس ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، انرجی ڈرنکس ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ڈبوں کے جوس ہیں، ڈبوں کے دودھ ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے پلاسٹک کی بوٹلز کے اندر پانی بھی پلاسٹک کی بوٹل میں آ رہا ہے، ہمارے کوکنگ آئل جو ہیں وہ بذات خود بہت بڑی تباہی ہیں وہ کوکنگ آئل، لیکن وہ پلاسٹک کی بوٹل میں بھی آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے جو ہیں وہ بناسپتی گھی جو ہے اور کوکنگ آئل جو ہے وہ ہمارے پلاسٹک کی تھیلیوں کے اندر جو ہے وہ بھی آ رہے ہیں پیک ہو کے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انگریزی دوائیاں جو ہم بہت زیادہ پین کلرز اور اسٹیرائڈز اور اس کے بعد اینٹی بائیوٹکس اور وٹامنز اور اس طرح کی دوائیاں جیسے شوگر، بلڈ پریشر اور اس کو کنٹرول کرنے کی دوائیاں جو ہے وہ ہم ساری زندگی ان کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ گردوں کے فیل کرنے میں بنیادی کردار یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ادا کرتی ہیں۔ مثلا اس میں ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے چلیں کہ کیمیائی کھادوں کا بے تحاشا استعمال، فصلوں پر زہریلی کیڑے مار اور جڑی بوٹیاں تلف کرنے والی زہریلی کیمیائی ادویات کے سپرے کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ بھی اس مرض کا باعث بن رہے ہیں۔ اسی طرح ویجیٹیبل یعنی بناسپتی گھی کا استعمال، اس میں خاص طور پہ دوستو جو سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ یعنی کاسٹک سوڈا جو کپڑے بنانے کے لیے صابن جو استعمال ہوتا ہے یا جو سرف ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہی کاسٹک سوڈا ہوتا ہے، اور وہی کاسٹک سوڈا جو ہے سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ جو ہے یہ آپ کے بناسپتی گھی جو ویجیٹیبل سے تیار ہوتے ہیں یہ ان کے اندر بھی یہی پایا جاتا ہے،
اور पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटाश जो होती है वो भी इसके अंदर जो है वो मौजूद होती है। और इसके अलावा क्रोमियम का इस्तेमाल जो है वो भी किया जाता है, जो गुर्दों के फेल होने और जिस्म में जहरीले मादे पैदा करके कैंसर का बायस भी बन रहा है। दोस्तों, हमारे जिस्म में एक अमल तस्सीफा यानी सफाई का अमल जो होता है कुदरती तौर पर जारी है। जो फुजलात हमारे जिस्म में बनते हैं उन्हें खारिज करने के लिए मुख्तलिफ निज़ाम जो है वो हमारे जिस्म में काम करते हैं। ब्लड यूरिया का दोस्तों ताल्लुक जो होता है वो जिगर और गदूद की बीमारी यानी उसमें तहरीक के साथ जो है वो साबित होता है। लिहाजा जो हमारे गुदत जाज़बा के जो मिजाज पर है उसका मिजाज जो है वो गुद्दी उजलाती जो है वो रखा गया है, जिसका सलीस मतलब ये है कि गुदत जाज़बा जिन्हें लिम्फेटिक ग्लैंड भले कहते हैं। दोस्तों, जो गदूद है इसकी वजाहत करता चलूं तो ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं गुदत जाज़बा और दूसरे होते हैं गुदत नाकला। गुदत जाज़बा जो होते हैं ये खून में मवाद दाखिल तो करते हैं लेकिन खारिज नहीं करते, और उसके मुताबिक उन्हें कीमियाई अफ़ाल अदा करने वाले गुदत कहा जाता है। उनमें लबलबा और तिली यानी पैंक्रियाज और स्प्लीन वगैरह जो है वो शामिल है। अब आ जाते हैं कि इसके असबाब व अलामात जो हैं उनको यानी इनके कॉज और जो सिम्टम्स हैं उनको समझने से पहले इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि इसके असबाब में कैफियाती, नफ्सियाती, मादी और उज़वी असबाब का हाथा किए बगैर ये मजमून जो है वो आप समझने से उसको लेक्चर को जो है वो अधूरा रह जाएगा। लिहाजा इसकी जो कैफियाती, नफ्सियाती, मादी असबाब है या इसके जो उज़वी असबाब हैं उनको जो है वो अलग अलग मैं अब आपको बताता हूँ। असबाब इसके कैफियाती क्या होंगे कि इसमें हमारा कायनाती माहौल, मसलन गर्मी, सर्दी, खुश्की, चूंकि ये गर्मी की तहरीक का मर्ज है लिहाजा पैदल चलते मई जून की गर्मी वगैरह इसके कैफियाती सबब है। नफ्सियाती असबाब इसके क्या है कि ऐसा माहौल जिसमें गुस्सा का बार बार आना, नामुवाफिक हालात, लड़ना झगड़ना, चिड़चिड़ापन और कसरत जमा यानी हक़ ज़ौजियत जो है उसको कसरत से अदा करना, ये इसके बड़े बड़े जो है वो असबाब है। मादी असबाब, इसके मादी असबाब में तमाम खुश्क सर्द और खुश्क गर्म जो है वो ग़िज़ाएं हैं, मसलन फ्राई अंडे, बैंगन, चने सफेद और उसके बाद शराब और करेले गोश्त, कबूतर, तितर, मुर्ग और भुना हुआ गोश्त वगैरह कसरत से इस्तेमाल। और अदविया में यानी जो अद्वियात होती हैं उनमें खास तौर पे ये जितनी पेन किलर्स हैं और जितनी इसमें एंटीबायोटिक्स हैं, जितनी इसमें स्टीरॉइड्स हैं और जो विटामिन्स हैं और उसके बाद शुगर कंट्रोल करने की दवाइयाँ, उसके बाद ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयाँ, उसके बाद यूरिक एसिड कंट्रोल करने की दवाइयाँ और उसके बाद फालिज हो जाए तो सारी जिंदगी उसकी दवाइयाँ, और उसके बाद यानी जो भी मसला हो आप उसके लिए मुसलसल जो दवाइयाँ रोजाना बिला नागा अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं फरंगी तिब की, ये भी जो है वो आपके गुर्दों को इफेक्ट करती हैं और उनमें गर्मी, खुश्की, कैंसर भी पैदा हो सकता है। और उसके बाद उसमें जो है वो खुश्क गर्म जो है वो मौसम एनवायरनमेंट जो है वो बदल जाता है और जिसकी वजह से हमारे गुर्दे जो है वो अपनी काम करना और उनका जो फंक्शन है वो खराब होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों ये है कि मुआलिज का फर्ज है कि वो मरीज को चेक करते वक्त जो है असबाब जो है जो अभी मैंने आपके सामने रखे उनको मद्देनजर रखते हुए जो कैफियाती, नफ्सियाती, मादी और उज़वी असबाब को कभी भी ना भूले। मरीज के गुदत जाज़बा तेज है और गुदत नाकला कमजोर है, लिहाजा मरीज के गुदत नाकला को तेज करने के लिए हर वो तदबीर जो है वो अमल में लाए जिससे गुदत नाकला यानी पसीना पैदा करने वाले मुफरद और गुर्दों के अफाल तेज हो सकें। मसलन मरीज को ऐसे माहौल में रखें जहां गर्मी खुश्की ना हो, उसे खुशो खुरम रखें। कोई ऐसा कदम दोस्तों जिससे उसके जज्बात भड़क उठें उसको जो है वो ऐसा नहीं होने देना। इलाज में इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि मरीज के गुदत नाकला का फेल जो है वो तेज है। इस मकसद के लिए उनको गर्म से तर गर्म जो चीजें होती हैं, गर्म तर से तर गर्म जो चीजें होती हैं वो उनको खाने पीने के जो है वो दी जाए। तो दोस्तों ऐसे माहिर इलाज बिल ग़िज़ा मैं आपको एक चीज बताता चलूं, मेरा बड़ा तलख तजर्बा और एक्सपीरियंस है क्योंकि मुझे 30-35 साल हो गए हुए हैं लोगों का इलाज करते हुए और पूरी दुनिया से मेरे पास मुख्तलिफ मुल्कों से भी पेशेंट आते हैं पाकिस्तान समेत।
میں نے یہ دیکھا ہے کہ علاج جو ہے اس کے لیے 50% جو رزلٹ ہے وہ غذا سے ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 25% رزلٹ جو ہے وہ پرہیز سے ہوگا، اور اس کے بعد 10% جو رزلٹ ہے وہ اس کے انوائرمنٹ یعنی چینجنگز اس کی جو ہے اس کی رہن سہن کلچر، اس کا بود و باش اور اس کا ماحول، اور وہ ماحول انوائرمنٹ اس کا ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے انٹرنل بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی چینج کریں گے تو 10% رزلٹ جو ہے وہ یہاں سے آئے گا، اور پیچھے رہ گیا کتنا 15%، یعنی میں نے بولا کہ غذا 50%، اس کے بعد پرہیز 25%، اور 10% جو ہے وہ میں نے بولا ماحول بدلنا اس کا، تو یہ بن گیا 50 25 75، اور اس کے بعد جو 10 ہے وہ ملا کے یہ ہو گیا 85%۔ تو 85% دوستو جو ہے وہ علاج بالغذا، علاج بالپرہیز اور علاج بالتدبیر یہ کرنے سے حاصل ہوگا، اور پھر آ جاتا ہے علاج بالدوا، یعنی اب آپ جو اس کو دوائی دے رہے ہیں، آرام یا علاج جو ہوتا ہے وہ دوائی سے ہی ہونا ہے، 100% یہ بات ہے، لیکن وہ دوائی جو ہے وہ 15% رزلٹ دے گی، باقی جو 85% رزلٹ ہے وہ اس کے ماحول سے، اس کے پرہیز سے اور اس کے خوراک سے جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اور ہم پرہیز کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں دوائیاں کھاتے رہیں، باقی سب کچھ کھاتے رہیں، بس ہمیں کوئی بد پرہیزی اور ان چیزوں سے روکنے والا کوئی نہ ہو، تو دوائیاں چاہے ہمیں ساری عمر جو ہے وہ قبر تک کھانی پڑے، ہم کھانے کو تیار ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ ٹھیک نہیں ہو سکیں گے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہو سکیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ ایک مریض جو ہوتا ہے وہ ایک دن میں 1 پاؤ سے 1 کلو 1.25 کلو تک جو خوراک ہے وہ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک وہ اپنے جسم میں روٹی اور اناج کی شکل میں، پھل وغیرہ کی شکل میں، سالن کی شکل میں، پانی اور مختلف جوسز کی شکل میں جو ہے وہ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے اور اپنے جسم میں لے جاتا ہے۔ اگر اتنی بڑی غذا غلط ہوگی تو دوا جتنی بھی اچھی ہو دوستو آرام آنے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ اگر غذا درست کر دی جائے تو دوائی اثر کرے گی، اور مریض کے کمزور اور بیمار اور مفرد اعضاء جو اس کے ہوتے ہیں یا اس کے جو لائف آرگنز ہوتے ہیں اس کو درست کرنے کے کام جو ہے وہ لگے گی، نتیجتاً امراض جو ہے وہ دم دبا کر بھاگ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ہم پرہیز کی طرف تو آنا ہی نہیں چاہتے، ہم پرہیز کرنا ہی نہیں چاہ رہے، تو ہم ٹھیک کیسے ہوں گے؟ یہ ایک زبانی دعویٰ نہیں بلکہ اس کا مظاہرہ علاج بالغذا کے حوالے سے میں اور جتنے میں پیشنٹ اب تک دیکھ چکا ہوں اللہ کے فضل سے، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور یہ بھی کہا کہ یہ اگلے 2 گھنٹے تک شاید زندہ رہیں گے اور ایکسپائر ہو جائیں گے، وہ بھی جب میرے پاس علاج کے لیے آئے تو اللہ نے ان کو شفا دی، میں نے ان کو وہ رستہ بتایا کہ اس رستے پہ آئیں اور اس رستے پہ چلیں، ایسے دوائی ہوگی، ایسے خوراک ہوگی، ایسے پرہیز ہوگا، اور ایسے آپ نے علاج بالتدبیر یعنی رہن سہن ماحول اور ان چیزوں کو کیسے چینج کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ایسے لوگ آج بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ دوستو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، مگر غذا متوازن ہو تو جسم کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر انسان بیمار ہو جائے، معالج کے مشورے سے غذا کھانا شروع کر دے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ علاج بالغذا کے حوالے سے جو میرے پاس علاج کے لیے مریض آتے ہیں جن کا بلڈ یوریا بڑا ہوا ہوتا ہے، میں ان کو کیا غذا بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیزیں کھا پی سکتے ہیں۔ جو چیزیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو ساتھ ساتھ ان چیزوں کی شکل ہم دکھائیں گے، یہ چیزیں وہ سارے کھا پی سکتے ہیں، اور جو آپ کو نہیں بتائیں گے ہم، جن چیزوں کا ہم ذکر نہیں کریں گے، وہ ساری چیزیں ان بلڈ یوریا والے مریضوں کو جو ہے وہ پرہیز کرنا پڑے گی جن کا بلڈ یوریا جو ہے وہ بڑا ہوا ہے۔ اور اگر یہ پراپر اس کا علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام صحت میں طب نبوی اور طب قرآنی کے اندر ہماری جو اپنی ایسٹرن میڈیسن ہے، اگر اس میں آ کر اس کا علاج کرواتے ہیں تو یہ بڑی جلدی جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اب دوستو غذا اس میں کیا ہے کہ صبح ان کو چاہیے کہ یہ گاجر کا مربع کھا کر اس کے بعد سبز الائچی اور سفید زیرہ، یعنی سفید زیرہ جو ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے 1/2 ٹی اسپون، اور 3 عدد آپ نے چھوٹی الائچی لینی ہے، اور ان کو آپ نے 1 گلاس پانی میں ڈال کے چولہے پہ رکھ کر آپ اس کو ہلکی آنچ کے اوپر جو ہے وہ پکائیں۔ جب یہ پکتے ہوئے آدھا پونا گلاس رہ جائے تو آپ اسے نیچے اتار کر آپ اس کو چھان کر اور اس کے بعد آپ اس کو نیم گرم جو ہے وہ شہد ڈال کر پی سکتے ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ قبض مریضوں کو ہو رہی ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ گلقند جو ہے وہ نیم گرم دودھ کے ساتھ جو ہے وہ لازمی لیا کریں۔ دوپہر میں ان کو چاہیے کہ یہ گاجر، مولی، شلجم، کدو،
اس کے بعد یہ خربوزہ کھا سکتے ہیں، گنے کا جوس ہے، گاجر کا جوس ہے، یہ چیزیں لیں تاکہ ان کا پیشاب جو ہے وہ زیادہ بنے اور فضلات کا اخراج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور شام کو شدید بھوک میں یہ دوپہر والا سالن جو ہے وہ دیں ان کو، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر مربع گاجر یا گلقند کھانے کو دیں۔ گنے کا رس یا گاجر کا جوس جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اور اسی طرح سے ان کے لیے جو ہے وہ موسمی جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور اس کے ساتھ ان کے لیے جو ہے وہ انگور سندر خانی ہو اور صحیح میٹھا پکا ہوا اور شیریں قسم کا ہو، ترش نہ ہو، تو وہ ان کو جو ہے وہ بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا جو ہمارا لیکچر کہ بلڈ یوریا کیا، کیوں اور کیسے، اور اس کے بعد اس کا غذا سے علاج جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ باقی جو اس کا علاج بالغذا میں نے آپ کو بتا دیا، علاج بالتدبیر میں نے آپ کو بتا دی، اور علاج بالپرہیز میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب رہ گیا علاج بالدوا، تو وہ تو ہر مریض کی کنڈیشن، اس کی بیماریاں، اس کی تکلیفیں، اس کے مسائل مختلف ہوتے ہیں، سو اس پوائنٹ آف ویو سے وہ تو پیشنٹ کو دیکھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ علاج، اس کے مطابق اس کی رپورٹس اور ریکارڈ کے مطابق دوائیاں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، اور اس کے مطابق اس کو جو ہے اس کا علاج ہوتا ہے۔ جنہوں نے پراپر ٹریٹمنٹ کرانا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے یہ نمبر آ رہے ہیں، آپ ان نمبروں کے اوپر مزید مشورہ اور معلومات جو ہے اس کے لیے آپ اپنا سیل فون اٹھائیں اور ہمیں کال کر سکتے ہیں 24/7، جب چاہیں، پوری دنیا سے جہاں سے چاہیں۔ آپ مجھے واٹس ایپ کال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ میرے موبائل پہ ڈائریکٹلی کال بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان، اپنے طبیب ہربل ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔